أفضل خلق الله وعلى آله وصحبه وأولياء أمته أجمعين. حضور سرور عالم شفیع اعظم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ کریم اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ہم سب بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کی آواز سادہ کرنے سمجھ والے بھائی صاحب بالکل سادہ آواز کریں۔ آج کی محفل پاک جو ہے حضرت مولانا قاری عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ حرمین شریفین یعنی مکہ پاک اور مدینہ پاک حاضریوں کے سفر سے مشرف ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ پلیز یہ شور نہ ہو، بسل نہ ہو، تھوڑے سے لوگ بیٹھے ہیں، بالکل سادہ سی بات۔ ایک چیز ہے حج اور ایک ہے عمرہ۔ حج جو ہے وہ جس بندے میں شرطیں پائی جائیں زندگی میں، مسلمان مرد مسلمان عورت پر اگر شرطیں پائی جائیں جو زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، اور حج فرض ہونے کے باوجود اگر کوئی حج کو نہ جائے، حج نہ کرے، تو احادیث مبارکہ میں اس پر بڑی وعید ارشاد فرمائی گئی، اور حدیث پاک میں ذکر ہوا کہ ایسا بندہ کہ جو استطاعت کے باوجود یعنی حج فرض ہونے کے باوجود حج کو نہ جائے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے اور چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تعالی، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اچھا، حج کی شرطیں کیا ہیں؟ مسلمان ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ غیر مسلم سیدھی سی بات ہے کہ نہ اس کا اسلام سے تعلق اور نہ ہی اس کا حج سے کوئی تعلق ہے۔ دوسرا ہے بالغ ہونا۔ بالغ ہونا کیا لفظ کا جی؟ بالغ ہونا۔ نابالغ پر حج فرض نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے عاقل ہونا۔ عاقل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حج کرنے والا مرد یا حج کرنے والی عورت پاگل نہ ہو، مینٹل نہ ہو، مخبوط الحواس نہ ہو۔ اگر کوئی مسلمان بھی ہے، بالغ بھی ہے، لیکن اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ تو سمجھ آ رہی کہ گل دی دھیان نال شرطاں سن لو بڑے غور نال، کتے بھی ضرورت پی سکتی ہے۔ مسلمان ہونا پہلی شرط ہے، دوسری شرط ہے بالغ ہونا، تیسری شرط ہے عاقل ہونا، اور چوتھی شرط ہے آزاد ہونا۔ یہ پہلے وقتوں میں غلام ہوتے تھے، چونکہ اب وہ سسٹم نہیں ہے، اس لیے آزاد ہونا وہ تو ایک مجموعی طور پر صرف پائی جا رہی ہے کہ جب غلامی کا دور ہی نہیں رہا۔ پانچویں شرط ہے غیر معذور ہونا، یعنی بندہ معذور نہ ہو، جیسے نابینا ہے یا وہ اپاہج ہے کہ وہ چل کر حج کے مناسک کو ادا نہیں کر سکتا، ایسا بندہ یعنی غیر معذور ہو، معذور پر بھی حج فرض نہیں ہے۔ اس سے اگلی شرط یہ ہے کہ سفر جو ہے، حج کا روٹ جو ہے وہ پرامن ہو، چونکہ اس کا تعلق پہلے دور میں تھا، سواریوں پہ جاتے تھے لوگ، جیسے کندھوں پر، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، اونٹوں پہ، تو بعض اوقات علاقوں کے حالات خراب ہوتے تھے، لوٹ مار ہوتی تھی، تو اب تو سیدھا سیدھا ویزا سسٹم ہے کہ جہاز میں بیٹھے اور وہاں پر پہنچ گئے۔ پھر ایک بنیادی شرط ہے، ان ساری شرطوں کے پورے ہونے کے بعد اب آ گئی بات پیسے کی۔
اس بندے کے پاس جتنا کل خرچہ حج پہ ہونا ہے وہ، اور نمبر 2 وہ بیوی بچوں والا ہے تو جتنے دن حج پر رہنا ہے پیچھے کا خرچہ اتنا اس کے پاس حلال آمدن کا ہو، تو ایسے بندے پر حج فرض ہے، ایسے پہ حج فرض ہے۔ جب یہ بات کہی گئی کہ اس کے پاس پیسے ہوں تو اس کے اندر ایک چیز یہ بھی فقہاء نے لکھی کہ اگر وہ مقروض ہے، مثال کے طور پہ ایک بندے کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، لیکن جب وہ حساب لگاتا ہے تو وہ 8 لاکھ کا مقروض ہے، اب 8 لاکھ روپیہ اس 10 لاکھ میں سے نکالنا ہوگا، جب باقی دیکھیں تو حج کے پیسے پورے نہیں بچتے، تو ایسی صورت میں اس بندے پہ حج فرض نہیں۔ تو یہ شرطیں ہیں جس بندے میں پائی گئیں اس پر حج فرض ہے۔ اب حج پر خرچ ہوگا پیسہ، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں کہ حج پہ خرچ کیا گیا پیسہ بندے کو غریب نہیں کرتا بلکہ غنی کر دیتا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑی گارنٹی ہے، بہت بڑا اعلان ہے کہ جو پیسہ حج پہ خرچ ہوگا، یہ نہ سمجھے بندہ کہ آئے میرے اتنے پیسے لگ گئے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا پیسہ اسے محتاج نہیں ہونے دے گا، اسے فقیر نہیں بننے دے گا۔ اچھا، حج کی جزا کیا ہے؟ سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے، حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے جیسا اس دن کا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اچھا، یہ جو حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے، اس کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چیز کی قید بیان فرمائی، اور یہاں پر 3-4 حضرات ہیں جو جا رہے ہیں مدینہ شریف، اور یاد رہے کہ عمرہ جو ہے نا، عمرہ یہ بھی حج ہے، اس کو چھوٹا حج کہتے ہیں۔ ہماری عوام بولی میں عرفہ کا دن جب جمعے کو آئے اس کو کہتے ہیں حج اکبر، چونکہ جمعہ کے دن کی نیکی کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے اس لیے اسے حج اکبر کہہ دیتے ہیں، وگرنہ ذوالحجہ کے اندر جو حج ادا ہوتا ہے وہ ہوتا ہی حج اکبر ہے، بڑا حج، کیونکہ اس کے اندر مناسک زیادہ ہیں۔ مناسک عمرے میں کیا ہے؟ کعبے کا طواف، احرام باندھا، کعبے کا طواف، صفا مروہ کی سعی، اس کے بعد اپنے بال اترا دے، یہ عمرہ ہو گیا۔ لیکن حج میں کام زیادہ ہیں، منا میں رکنا، عرفات میں رکنا، مزدلفہ میں رکنا، قربانی کرنا، سر کے بال اتارنا، چھوٹے، درمیان والے اور بڑے شیطان کو 3 دن کنکریاں مارنا، تو اس میں مناسک یعنی کام زیادہ ہیں، اس لیے وہ حج اکبر ہے، اور عمرہ حج اصغر ہے۔ عمرہ حج اگر کسی نے عمرہ کرنے والے کو بھی حاجی کہہ دیا تو اس سے پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ایک حج کی قسم ہے۔ اچھا، گزارش کرنا تھا کہ یہ جو بھی حدیث آپ کو سنائی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہوتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، اس کے اندر ایک قید بیان کی، اور وہ قید کیا ہے؟ فرمایا وہ فسق نہ کرے، رفث نہ کرے، زبان کو کنٹرول میں رکھے، فحش گوئی نہ کرے، شادی شدہ میاں بیوی کے ہیں تو احرام کی حالت کے اندر اپنی بیوی کے قریب نہ جائے، اور گالی گلوچ نہ کرے۔ ایسے حاجی کے لیے فرمایا وہ اپنے گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زائرین کو چاہیے جو حج و عمرہ پر جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو وقف کر دیں اللہ رسول کی یاد میں، اللہ رسول کی یاد میں وقف کر دیں، زبان پر، نگاہ پر، کان پر، پیٹ پر، الغرض سارے وجود پر کنٹرول کریں، سارے وجود پر، اور اس کو معصیت سے یعنی کہ اللہ کی نافرمانی سے روکیں۔ صوفیہ کرام یہاں ایک اور حسین بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے اس وقت بھی ہم جتنے بیٹھے ہیں مختلف کلرز کے لباس پہنے ہوئے، مختلف ڈیزائن، واسکٹ ہے، قمیص ہے،
لیکن حاجی کے لیے، عمرے والے کے لیے کیا ہے کہ وہ سفید 2 چادریں اوڑھ لے، سلی ہوئی نہ ہو، سلی ہوئی۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جب سلائی کڑھائی والے مختلف رنگ والے کپڑے اتار دیے نا، تو اب ایسا کام کر کہ انا، تکبر اور نفس کی خواہشوں کا لباس بھی اتار کے صاف ہو جا اور مولا کا ہو کے رہ جا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے جناب۔ اچھا، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا حج مبرور، یعنی وہ حج جو قبول ہو گیا اس کی جزا جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آسان سی بات یہ ہوئی کہ مقبول حج کا ثواب جنت سے کم نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے جنت کے درجات ہیں، مختلف قسم کے درجات ہیں۔ اچھا جی، یہ وہاں عبادت بندے کو بلوا کے کیوں کروائی جاتی ہے؟ اس میں ایک حکمت ہے، اور ایک حکمت نہیں، ان گنت اس میں راز ہیں۔ نمبر 1، آپ غور کرتے ہیں اعتکاف پر کہ ماہ رمضان کے اندر آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیوں کروایا گیا؟ اس لیے کہ پچھلی امتوں میں رہبانیت ہوتی تھی۔ رہبانیت کا مطلب کہ لوگ گھر بار چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے تھے، نہ کسی سے میل جول، نہ سلام کلام، نہ نشست برخاست، تنہائی میں اللہ کی یاد کرتے تھے۔ دین اسلام ایک ضابطہ دیتا ہے، ایک کامل دین ہے، لہذا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ کرم فرمایا کہ رہبانیت کی رسم کل عدم قرار دے دی، کہ رہبانیت کوئی اختیار نہیں کرے گا۔ ماں باپ ہے ان کی خدمت کرے، بیوی بچے والا ہے ان کو کما کر کھلائے، لیکن خلوت کی عبادت بڑی پسندیدہ ہے۔ کوئی بھی نیڑے نہ ہوئے تو پھر بندہ ریجھ نال اپنا کام کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کیا گیا؟ 10 دن کا اعتکاف، بلکہ پورے مہینے کا اعتکاف بھی سنت ہے۔ 10 دن کا اعتکاف، گھر چھوڑ دے، دکان چھوڑ دے، باقی میل جول چھوڑ دے، تنہا آ کر مسجد میں اللہ کی عبادت کرے۔ لیکن حج عمرے میں ایک اور کام کا اضافہ ہو گیا، اور وہ ہے ہجرت۔ کیا کہا لفظ جی؟ ہجرت۔ اللہ کی راہ میں ہجرت اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہوا یہ کہ اس سے کہا کہ اپنے علاقے میں، اب دیکھیں نا ہمارے یہاں اعتکاف ہوتا ہے، ان کے اعتکاف والے کو بھی بڑا رش ہوتا ہے۔ کی خیال جی؟ مار صفیاں دے صفے لگے، سویرے سحری کے تو جوانی افطاری کے دے آئی، اللہ ہی وقت نو پڑھیا جاتا ہے کہ بندہ اعتکاف تے بیٹھ گیا، اللہ خیر کرے۔ اچھا، اب یہاں پر کہا کہ چھوڑو اپنا علاقہ، میری راہ میں کر سفر، دیس سے پردیس میں آ، اپنا وطن چھوڑ بے وطن ہو، اور یہاں ہمارے گھر آ۔ ایک تو خرچ کرے گا، ایک گھر بار والوں کو چھوڑنے کا بھی درد ہوتا ہے، وہ بھی تو سہے گا۔ پھر یہ ہے کہ تیری جان پہچان والے آگے کم ہوں گے۔ المختصر یہ کہ تجھے زیادہ توجہ کے ساتھ ہمیں یاد کرنے کا وقت ملے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے حج اور عمرے کے سفر کے اندر۔ اچھا، عوام کے اندر ایک یہ بات مشہور ہے کہ جو بندہ عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ حج تبھی فرض ہوگا جو شرطیں میں نے شروع کے اندر بیان کر دی، عمرہ کرنے کی وجہ سے کسی پر حج فرض نہیں ہوتے۔ پھر حج اور عمرہ کے اندر آزمائشیں بڑھا دی گئی۔ کیا بڑھائی گئی؟ پہلا تو یہی انہوں نے کہا کہ صرف 2 چادریں اوڑھ، سر ننگا رکھ، پیروں کو نہیں ڈھانپنا، کینچی چپل پہنی جاتی ہے، اور مسئلہ کیا ہے کہ پیر کا جو ابھار ہوتا ہے نا وہ ننگا رہے، پھر کا خوشبو نہیں لگانی، پھر کنگا نہیں کرنا،
بال بکھرے تو بکھرے رہنے، خوشبو نہیں لگانی، بال بھی نہیں توڑنے، احرام باندھ لیا ہے اب شکار بھی نہیں کرنا۔ احرام کو احرام کہتے اس لیے ہیں کہ اس پہ بہت ساری حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، سمجھا رہی بات؟ یہ پابندیاں اس پہ لگا دی گئی کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ مختصر یہ ہوا کہ سفر بھی پایا گیا، ہجرت بھی پائی گئی، تنہائی بھی پائی گئی، پھر پابندیاں بھی ڈبل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی تو فضیلت نہیں مل رہی کہ ایسا پاک ہو گیا جیسا وہ دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ جب احرام باندھنے والا احرام باندھ کر رب کے دربار میں جاتا ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، دنیا کے سہارے ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث پاک سنیے، آپ اس کی پہلی لائن سمجھ جائیں نا کہ پہلی سطر، تو بہت کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب کریم فرماتا ہے حاجی میرا وفد ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے پتا ہے مجھے اس کا ترجمہ تشریح کرنی پڑے گی۔ حاجی میرا وفد ہے۔ وفد کیا ہوتا ہے؟ آپ سنتے کہتے ہیں پاکستان کا سرکاری وفد ایک روزہ یا 2 روزہ سرکاری دورے پہ فلاں ملک میں گیا۔ جب سرکاری وفد دوسرے ملک میں جاتا ہے نا تو پھر ان کی سیکیورٹی، ان کا کھانا پینا، ان کا قیام اگلوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اللہ فرماتا ہو حاجیو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم کسی غیرے کے وفد نہیں ہو، میرا وفد پریشان ہے۔ جاری رہے گا، سبحان اللہ۔ یہ ایک اعزاز ہے، یہ ایک شرف ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر پہنچ گئے مکہ شریف۔ حج کا بنیاد، عمرے کی بنیاد جس شہر سے ریلیٹڈ ہے وہ مکہ المکرمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور مکہ کے اندر جب حرم کی حدود میں داخل ہو گئے، اب دیکھو وفد آیا نا سرکاری، تو بادشاہ نے مالک الملک نے کیا کیا؟ ایک نیکی کی تو فرشتوں کو آرڈر ہے کہ حاجیوں کی ایک نیکی کو ایک نہیں لکھنا، 1,00,000 لکھو۔ نماز پڑھی ہے تو کہا ایک نماز نہیں لکھنی، 1,00,000 نماز لکھو۔ کیوں جناب؟ اس سے اندازہ کیجئے کہ حجاج پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی مہربانیاں ہوئی۔ اچھا بھی یہ کیا ہوا؟ ویسے تو حدیث میں حکم ہے کہ مسجد میں آؤ تو خوشبو لگا کے آؤ، ترغیب دی گئی۔ مسجد میں آؤ عبادت کرو تو صاف ستھرے کپڑے پہن کے، بالوں کو سنوار کے، سر کو ڈھانپ کر۔ لیکن وہاں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ننگے سر ہو جائے، کوئی پگڑی نہیں، کوئی ٹوپی نہیں، کوئی تاج نہیں، ایک جیسا۔ اور دوسرا، اصل کے اندر یہ بات یاد رکھیں، مسکینی اور فقر یہ حالت جو ہے نا اللہ کو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جو مٹی کے ڈھیلے پہ پھونک مارے اور وہ سونا بن جائے، لیکن بابا صاحب نے 7 سال ایک قمیض ہی پہنے رکھی تھی۔ کمی تو کوئی نہیں تھی، کیا خیال ہے؟ وہ کمی تھی۔ تو یہ مسکینی کی حالت اور یہ پنجابی کہہ لو نیواں ہو کے رہنا، یہ رب کو پسند ہے۔ اس لیے یہ ساری ادائیں وہاں جمع کر دی گئی کہ پراگندہ حالت، بکھرے بال، میلا کچیلا، پسینے میں اٹا ہوا، دیش سے پردیش، ایسی حالت بنائی، اور حالت بنا کے کیا کہتا ہے؟ یا اللہ میں اپنے دیش سے آیا ہوں، پیسہ مانگنے نہیں، حکومت مانگنے نہیں، دولت مانگنے نہیں، رزق مانگنے نہیں، وہ تو ہی دے گا، میں صرف تیرے دربار میں تیرے دربار کی خیرات لینے آیا ہوں۔ جب اس طرح بندہ دیکھے جی، ہمارا دل نہیں کرتا کہ ہم کسی مانگنے والے کے دوئیں، ہم کہتے ہیں یہ ہٹا کٹا ہے، یہ کما کے کھائے، لیکن اتوں نے حال ماڑا بنایا ہوئے، نال انہیں اگے لفظ ادھاں دے آکھے ہون
کہ میں جناب انج ہو گیا مرنا انج ہو گیا، تو بندے کو ترس آ ہی جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی جیب سے کو 10 بھی نکال کے دے ہی دیتا ہے کہ ماٹھا حال ہوئے بکھرے وال اور پسینے نہ لڑیا ہوئے، تو پھر رب دے بوئے پہ جا کے آکے مالکا میں نے معاف کر دے، تو یہ حالت اس کو پسند۔ اور اس کے بعد حاجیوں کی جو عید ہے وہ نبی مکرم شفیع اعظم جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مزار گور بار دربار عالیہ مدینہ شریف میں حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، او کما قال علیہ السلام، جس نے ہماری قبر انور منور کی زیارت کی اس پر ہماری شفاعت واجب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین، یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ اچھا، پھر حاجیوں کے لیے فرمایا، حاجیوں کے لیے کہ جو بندہ حج کرنے آیا، جو بندہ، اچھا رکھ دو پانی، میں بھی نہیں پینا، اور تو جو بندہ حج کرنے آیا، یہ غور سے حدیث سنیے اور یہ عمرے والے بھی سنے، جو بندہ حج کرنے آیا اور میری زیارت کرنے نہ آیا، فقد جفانی، حضور فرماتے ہو ساڑھے نال زیادتی کی، اس نے ہم پر جفا کی۔ فرق سمجھیے گا، مکہ میں ایک نیکی کی تو کتنی لکھی گئی؟ کتنی؟ 1 لاکھ۔ مکہ میں ایک نیکی کی تو 1 لاکھ لکھی گئی، لیکن اس کے ساتھ ایک اور وارننگ بھی ہے کہ جے تھے گناہ کیتا نا کہ وہ بھی 1 نہیں لکھو، وہ بھی 1 لاکھ لکھا ہے۔ لیکن جب آگے مدینہ شریف تو مدینہ شریف میں مشہور حدیث کیا ہے؟ ایک نماز پڑھنے پہ کتنی نمازیں؟ 50,000۔ یہ حدیث تو یہی بتاتی ہے، اور جو حدیث نے بتایا وہی حق ہے، اس میں دخل اندازی کی کسی کی بھی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ لیکن حدیث ہی ایک جگہ اور بتاتی ہے کہ مدینہ شریف کی نیکی مکہ شریف کی نیکی کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ نہیں بولے کہ میں تیسرا میں نے تیسرا بھی کہنا ہے کہ مدینہ شریف کی نیکی مکہ شریف کی نیکی کے برابر ہے، نہیں، برابر ہی نہیں، اس سے بڑھ کر ہے، بڑھ کر ہی نہیں، اس سے ڈبل ہے۔ اور یہ کوئی نقیبوں خطیبوں والا دعویٰ نہیں ہے، الحمدللہ حضور سیدی نائب محدث اعظم کی برکت سے حدیث سامنے ہے، اور حدیث بھی سیاستہ کی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کریم کے حضور عرض کیا، مالک مکے میں برکتوں کے لیے تیرے خلیل حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، مکے میں برکتوں کے لیے تیرے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، مدینے میں برکتوں کے لیے تیرا حبیب دعا مانگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مکے میں برکتوں کے لیے تیرے خلیل نے دعا مانگی تھی، مدینے میں برکتوں کے لیے تیرا حبیب دعا مانگتا ہے۔ پہلے تو ہم یہی نہیں تول سکتے کہ خلیل کی دعا کا فیض کیا ہے، پھر حبیب کی دعا کیا ہے، لیکن حدیث ختم نہیں ہوئی۔ اب وہ جو میں نے دعویٰ کیا اس کی دلیل اس اگلی سطر میں ہے، الہی تو مدینہ شریف میں مکہ شریف کی مثل یعنی اس کی طرح اس کے برابر برکتیں عطا فرما، بلکہ الہی اس سے بھی زیادہ، سبحان اللہ، اس سے بھی زیادہ۔ اب اس حدیث سے آپ اندازہ کر لیجئے، مکہ شریف جتنی برکتیں نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ۔
مدینے میں عطا فرما۔ پھر مدینہ شریف نہ صرف یہ کہ حضور علیہ السلام کا پسندیدہ شہر ہے بلکہ اللہ کریم کا پسندیدہ شہر ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن کثیر نے لکھا اس حدیث کو کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی تو سرکار علیہ السلام مڑ مڑ کر کعبے کی طرف دیکھ رہے تھے، اور پھر آپ نے عرض کی الہی اس شہر کے چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ ویسے بھی ایک فطرتی عمل ہے، پنجابی میں کہتے ہیں اپنا جم پڑ جتنے ہوئے نا وہ شہر چھڑ نہیں ہوتا، اس سے کونس ہوتا ہے۔ یہ ہمارے بابے جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور وہ عیسیٰ جو ہندوستان میں چلا گیا، یہ میں بزرگوں سے بات سنتا ہوں، وہ آج بھی کہتے ہیں کہ جدوں دیش چندے سی۔ آپ اس طرح پہ غور کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ جدوں دیش چندے سی، یعنی اب بھی وہ اپنا دیش اسی جگہ کے لیے لفظ بولتے ہیں جہاں ان کی پیدائش ہوئی، جہاں ان کا بچپن گزرا۔ تو دیش کے ساتھ بندے کو محبت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ذرا غور کریں گے اور میں تقریب کو اختتام کی طرف لانے کی پوزیشن میں آج تک زیادہ وقت نہیں لیں گے۔ الہی یہ شہر چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، پر یہاں کے رہنے والوں نے یہاں رہنا مشکل کر دیا۔ اب میں تیرے دربار میں عرض کرتا ہوں تو مجھے اس شہر میں لے جا، تو مجھے اس شہر میں لے جا جو تجھے مکہ سے بھی زیادہ پیارا ہے۔ تو مدینہ پاک اللہ کا بھی پیارا شہر ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کا بھی پیارا شہر ہے۔ مدینہ اس لیے عطار ہے جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دلبر مدینے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدینہ شریف معتمرین کے لیے، زائرین کے لیے ایک خاص حدیث۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری وجہ سے مدینہ شریف کی سختیوں پہ صبر کیا، قیامت والے دن میں اس کی گواہی بھی دوں گا اور شفاعت بھی فرماؤں گا۔ لیکن یاد رہے مدینہ شریف میں سختیاں ہے ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے ہم حرم شریف سے غالباً مسجد قباء جا رہے تھے مدینہ پر، تو میں نے ڈرائیور سے پوچھا کہ تم سعودیہ کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے کہا بالکل۔ اس نے ایک جملہ کہا جو آج تک مجھے یاد ہے اور نہیں بھولتا۔ اس نے کہا کہ النور والسرور فقط فی المدینہ المنورہ، کہ نور اور سرور صرف مدینے میں ہے، لا فی الغیاط لا فی الجدہ ولا فی المکہ۔ وہ سرور وہ نور جو مدینہ شریف میں ہے وہ ریاض میں بھی نہیں، جدہ میں بھی نہیں، اور مکہ میں بھی نہیں۔ اور وہ کیسے کہ حضور جب مدینہ شریف میں یہ نور کسی شہر میں بھی نہیں، اور یہ سرور کسی اور شہر کے اندر ہے نہیں۔ اچھا، اپنا اپنا شوق ہوتا ہے۔ بعض بندے ہوتے ہیں پیسے پورے کرنے والے۔ پیسے کیسے پورے کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب 2 لاکھ لگ گیا ہے تے نیکیاں ویکھو کنیاں اکٹھیاں ہوئی ہیں۔ اور بعض ایسے دیکھے میں نے کہ وہ مدینہ شریف حاضری کر لی اور حاضری کے بعد پوچھتے ہیں ہون کی کرنا ہے؟ مدینہ شریف ہون کی کرنا ہے؟ چونکہ مکہ شریف میں یہ ہے کہ صبح نکلے، احرام باندھا، عمرہ کر لیا، تو اس میں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، چلنا پھرنا پایا جاتا ہے۔ مدینہ شریف میں ایسا کام ہی نہیں ہے۔ تو میں وہاں احباب کو کہتا تھا میں لو تھوڑی مت ماری گئی ہے، غور نہیں کرتے۔
کہ حضور اپنے شہر میں بلا کے فرماتے ہیں سکون نال بہ جاؤ. اسی تانوں بجانا نسانا بھی کوئی نہیں. اتنے ٹک کے ساڈے روضہ پاک کی زیارت کری جاؤ تے جڑیاں رحمتاں واسطیاں پئیاں نے انہاں نوں حاصل کر دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہیں عالم مدینہ کہا جاتا ہے، مدینے کا عالم، اور دوسرا ان کا لقب ہے امام دار الہجرہ، ہجرت والے شہر کا امام. بہت بڑے عاشق رسول، کروڑوں مالکیوں کے وہ امام ہیں. اور اہل سنت کے جو 4 فقہ کے ائمہ ہیں ان میں سے یہ ایک ہے حضرت امام مالک. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ 80 سال سے بھی کم و بیش زیادہ عمر پائی، لیکن امام مالک صرف ایک بار مدینہ شریف سے نکلے حج فرض ادا کر دیتے، کیونکہ حدیث میں وہی تو آپ سن چکے کہ جو نہ کرے سرکار نے پسند نہیں فرمایا. اس کے بعد امام مالک کبھی مدینہ شریف سے باہر نہیں نکلے. سب یہ اس محدث کی بات سنا رہا ہوں جو حضور کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتا تھا، اور حدیث کی پہلی کتاب جو باقاعدہ ابواب بندی یعنی چیپٹر سازی کے ساتھ پہلی حدیث کی کتاب ہے، وہ انہوں نے لکھی تھی موطا امام مالک. بخاری شریف تو بہت بعد کی کتاب. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا حضور تسی مدینہ پاک تو کیوں نہیں نکلتے؟ فرمایا حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کوشش کر تجھے موت میرے مدینے میں آئے. جو مدینے میں آیا ایمان کی حالت سے مرا، یہاں دفن ہوا، قیامت والے دن ہم اس کی گواہی بھی دیں گے اور شفاعت بھی. تو فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ میں شہر سے باہر نکلوں موت کا پتہ کوئی نہیں. میری تمنا یہ ہے کہ جب موت کا قاصد آئے نا میری روح قبض کرنے، تو میں کسی اور شہر میں نہیں بلکہ حضور کے شہر میں. یہ محبتیں رہی ہیں آل ایمان کی سرکار علیہ السلام کی شہر حضور کے ساتھ. تو مدینہ شریف کی محبت، مدینہ شریف کی الفت، مدینہ شریف سے پیار. یہاں کیا فرمایا؟ جس نے میری وجہ سے مدینے کی سختیوں پہ صبر کیا. لہذا جو اب جا رہے ہیں وہ بھی، اور مالک کریم آئندہ بھی جس کو لے جائے ہم سب کو لے جائے. آمین. سب کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ محبوب کا کوچہ ہے، وہاں بے ادبی کی کوئی گنجائش نہیں. اور مجھ سے کوئی پوچھے تو میں امام احمد رضا کی غلامی میں رہ کر یہ کہتا ہوں کہ مدینہ شریف کا سب سے بڑا ورد، سب سے بڑا وظیفہ ادب ہے. کیا ہے؟ اولیاء صلحاء روضہ انور کو پیچھ نہیں کرتے تھے، ادب سے حاضر ہے. اور یہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بعد آپ مسجد نبی میں موجود تھے، اور اگر میرا حافظہ صاحب دے رہا ہے تو وقت کا بادشاہ منصور جو تھا وہ روضہ انور پہ آیا، وقت کا بادشاہ، اور وہ روضہ انور کے قریب اونچی بولنے لگا. امام مالک نے اس کو جھڑکا اور جھڑک کے فرمایا اپنے والیم پہ کنٹرول کر، یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا دربار ہے، یہاں آوازیں اونچی نہیں کی جاتی، وگرنہ رب فرماتا ہے تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی. جب عالم خود حق پر قائم ہو اور حق کہے تو وہ بے اثر نہیں ہوتا، اور کوئی غرض و غایت، طمع، لالچ، ہرس کوئی اور نہ ہو. اور حق والوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے ہر موڑ پر حق پر رہے اور حق کو اجاگر کیا. وقت کے بادشاہ کو مسجد نبوی کا مدرس جھڑکے کہ یہاں روضہ شریف پہ اونچی نہیں بولتے، تو اس کا لہجہ یکدم سکڑ گیا اور اس نے آہستہ سے کہا کہ نال ہی ایک مسئلہ دس دے. فما پوچھ، کہا میں نے دعا مانگنی ہے، منہ کدھر کروں؟ یہ مسئلہ
2022 کے کسی بریلوی عالم سے نہیں پوچھا گیا، امام مالک سے پوچھا گیا۔ سبحان اللہ۔ کہا میں نے دعا مانگنی ہے، مجھے یہ فرمائیں کہ میں منہ کدھر کروں، روضہ انور کی طرف کروں یا سمت قبلہ کی طرف؟ امام مالک رحمہ اللہ نے اس کو فرمایا تو اس ذات سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ تیرے اور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جن کے صدقے قبول ہوئی ہے، تو ان سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے؟ سمجھے؟ تو اس لیے ایک تو حرم مکہ حرم مدینہ میں موبائل کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، اور یہ دیگر مزارات اور مساجد کے اندر بھی کہ بات بات پر جو سیلفی کا حجر اسود چومنے کا موقع ہے تو پائی راج کے چوم لو، مڑ کے کپڑے موقع لگ گئے کہ نہیں لگ رہا۔ کعبے کے دروازے پر کھڑے ہوئے، اور کعبے کے دروازے پر جب بندہ کعبے کے دروازے پر نہ جی پتھر کے اوپر بھی کھڑے ہو کر پنجوں کے بل تھوڑا اوپر ہو تو پھر اس کی چوکھٹ کو ہاتھ ڈالتا ہے، اور خدا لے جائے تو وہاں جو آہوں اور سسکیوں کی آوازیں ہیں وہ بھی بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہیں۔ اور میں اگر اس کیفیت کو لفظوں میں بیان کروں تو اس سے زیادہ میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ جدو بندہ وہ چوکھٹ نو ہاتھ پاندا ہے نا کعبے تے پھر انج لگدا ہے بھی کسے دے بوئے تے آیا ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسے دے بوئے تے آیا۔ پھر مکہ شریف میں دور دراز وہاں کے ٹاورز کو دیکھنا، بلڈنگوں کو دیکھنے میں وقت برباد کرنے کی بجائے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کعبے کا طواف کرے یا بیٹھا کعبے کی زیارت کرتا ہے، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کعبے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کعبہ شریف کی جو ایک دیوار ہے رکن یمانی سے حجر اسود تک، اب حجر اسود آپ یوں کہہ لیں کہ یہ کعبے کے دروازے پہ ہم حاضر ہیں نا، تو ہمارے بائیں ہاتھ والی جو نکر ہے وہاں حجر اسود ہے، اس نکر سے ادھر چلے جائیں تو پوری یہ جو دیوار ہے یہ مقام مستجاب ہے۔ 70,000 فرشتہ ہر ٹائم وہاں کھڑا ہوتا ہے، 70,000 فرشتہ، اور وہ 70,000 فرشتہ کیا کرتا ہے؟ دعا مانگنے والوں کی دعا پہ آمین کہتا ہے۔ اس میں بھی ایک حسین رنگ یہ ہے کہ مہربان نے 70,000 معصوم وہاں کھڑے کر دیے کہ انہوں کو کھڑے ساریاں کو دھیان نال دعا مانگ بھی ہونی ہے کہ نہیں کہ جتنا بھی منگی جان تسی آمین آمین آتی جائے۔ مولانا انعام الحق صاحب تو کئی بار چلے گئے، آپ نے وہاں سنا کہ وہاں دعا کون سی اونچی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ جامع ترین دعا ہے، کامل ترین دعا ہے، اس لیے اس پوری دیوار پہ گزرتے گزرتے کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ حجر اسود اور کعبے کے دروازے کے ساتھ جو اتنا حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں ملتزم۔ ملتزم وہاں پر بھی ہزار فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، اور ملتزم پر سرکار کیا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سرکار اپنی آنکھیں اور رخسار ملتزم پہ مس کرتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا اہم ترین مقام ہے۔ اور یہ جو رکن یمانی ہے دوسری نکر میں پتھر ہے، یہ دونوں پتھر جنت سے آئے۔ رکن یمانی پر استلام سنت ہے، یعنی سرکار علیہ السلام اس پتھر کو ہاتھ لگا کر بوسہ دیتے تھے، اس کو استلام کہتے ہیں۔ موقع ملے تو جتنی بار ہو سکے اس کو چومیں، یہ سنت پر بھی عمل کریں، اور باقی چومنا اس لیے ہے کہ یہ وہ اوریجنل پتھر ہے جس پہ حضور کے مبارک ہاتھ ہیں۔ یہ اتنی بڑی زیارت ہے، اس سے دور نہیں بھاگنا چاہیے۔ پھر حجر اسود ہے، پھر عین دروازے کے سامنے گولڈن رنگ کے ایک بہت بڑے آپ کہہ لیجئے کہ اس کو کیا کہیں گے، مرتبان کہہ لیجئے، سٹینڈ کہہ لیجئے، اس کے اندر ایک شیشہ، اس شیشے کے اندر ایک پتھر، اس پتھر پر 2 قدموں کے نشان، اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ مقام
جب کعبے کی دیواریں تعمیر ہو رہی تھی تو اب دیوار اونچی ہو گئی تو اتلے بار لانے نے نہ کو پوڑی ہے نہ کو شہر جس سے کھلو کے بار بدان جبریل پاک یہ پتھر لائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہ حضور اہل تے کھلو جاؤ، تو آپ اس پہ کھڑے ہو گئے، جدہ جدہ وار کند دے ود دے گئے نا وہ پتھر بھی، اور اینڈ یہ ہوا کہ اس کے سینے میں سرکار خلیل علیہ السلام کے مبارک قدمین شریفین کے نشان اللہ وہاں جا کر قدموں کے نشان والا پتھر دیکھ کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قدموں میں بھی کچھ ہوتا ہے۔ کیوں؟ حضور فرماتے ہیں جنت تیرے ماں باپ کے قدموں کے نیچے، قدم کسے جنے دے ہوڑ دے، اور ادھر میرا امام ہے جو حضور کے قدموں میں اس طور کے ساتھ بات کرتا ہے، تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار۔ سبحان اللہ۔ جناب جی میں نے فیصلات پہنچنا ہے جی اور 8 بھی بجنے کو ہو گئے۔ اختتامی بات یہی ہے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، ان لمحات کی قدر کی جائے۔ کوئی نماز قضا نہ ہو، بلکہ بہترین عمل یہ ہے کہ وہاں بندہ تہجد پڑھنا بھی شروع کرے۔ کیوں جی؟ ہمارے ایک مقتدی تھے، میں نام بھی ان کا لیتا، اللہ ان کی بخشش کرے، وہ جمعے کے بعد میں بیٹھتا تھا، اب بھی بیٹھتا ہوں جمعے کے بعد گزارے مدینہ میں، تو وہ چلے جاتے تھے۔ میں نے ان کو ایک دن کہا کہ ایسا آپ نکل جاتے ہیں فٹافٹ؟ انہوں نے کہا جی کہ میں جب بھی مدینہ شریف حاضر ہوا تو میں نے مدینہ شریف کی ایک یادگار رکھی کہ زندگی میں کوئی چیز یاد رہے کہ ہم وہاں گئے تھے۔ کہ اس سفر میں یہ یادگار لے کے آیا کہ میں نے جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا ہے۔ تو غلطی سمجھ آئی؟ کہ یہ یادگار لے کے آیا ہوں کہ میں نے جمعرات اور جمعے کو روزہ رکھنا ہے۔ تو کہا یہاں جمعے کے بعد وہ تبرک ہوتا ہے تو پھر میں اظہار نہیں چاہتا کہ میرا روزہ ہے، لیکن میں مدینہ شریف سے یہ اپنے لیے تحفہ خود بنا کے لایا تھا کہ حضور اتھے جانا ہے تو مدینے کی یاد رکھنی ہے، جمعرات میں بھی روزہ رکھنا ہے تو جمعہ والے دن بھی روزہ رکھنا ہے۔ ایثار کریں، جب حاجی جائیں ایثار کریں، باقی ادھر کریں گے گلنا سارے حاجیاں ہیں، ایثار کریں۔ صوفیہ کہتے ہیں مقبول حج کی نشانی یہ ہے کہ اپنے کھانے میں دوسرے کو بھی شریک کریں، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیں۔ تے بڑا ہی کتے سواد والی گل ہے کہ جے بندہ حج عمرے نوں جاوے تے انا تے کوڑا تے گونگا ہو کے جاوے۔ جدو انا بولا تے گونگا ہو کے جائے گا سجاکا بن کے آئے گا، دل کی آنکھیں کام کریں گے، دل کے کام کریں گے۔ یہ ایک ضروری امر ہے۔ مالک کریم حضرت مولانا قاری عبدالرزاق صاحب